کشمیر کی اننت ناگ رجوری سیٹ سے ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد ہمارے ساتھ ہیں. کل انہوں نے حلف لیا ہے, زیادہ گفتگو کے لیے موجود ہیں. حلف لیا, تمام چیزیں ہو گئی اور ایک جو پارلیمنٹ کی سرگرمیاں تھیں وہ آفیشیلی شروع ہو گئی ہیں. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اب جموں کشمیر سے آتے ہیں تو وہاں کے کون سے بڑے مسائل ہوں گے یا کون سے بڑے موضوعات ہوں گے جن کو آپ پارلیمنٹ کے سٹیج پر اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے انہوں نے تو ہمیں اسی لیے چنا ہے کہ ہم جو اس وقت کشمیر کے حالات ہیں, سیاسی حالات جو ہیں خاص طور پہ, ہم اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہمارے خدشات ہیں, جو لوگوں کی خواہشات ہیں, ان کے بارے میں ہم اظہار کریں. زیادہ ہماری پریارٹی جو ہے وہ رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کی نمائندگی کر رہے ہیں جو آدھی جموں میں ہے اور آدھی کشمیر میں ہے, یہ ڈی لیمیٹیشن کے بعد بنی ہے. تو جو جموں کا حصہ ہے وہاں اس سیاسی معاملات کے بغیر وہاں انفراسٹرکچر کی بڑی کمی ہے. ہندوستان کو آزاد ہوئے آج 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن اگر بنیادی طور پہ آپ وہاں دیکھیں تو ہائی ویز کا اتنا برا حال ہے. مجھے لگتا ہے جموں سے پنچ کا فاصلہ جو ہے وہ 240 کلومیٹر کے برابر ہے اور وہاں جو ہائی ویز ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں. کوئی توجہ اس طرف نہیں دی جا رہی ہے. ہیلتھ کا سیکٹر ہو, خاص طور پہ جو جل جیون مشن کی بات کی جاتی ہے, پانی کی بات کی جاتی ہے, صاف پانی دینے کی بات کی جاتی ہے, تو وہ فیسلٹیز وہاں پہ لوگوں کو نہیں ہیں. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کے ڈے ٹو ڈے جو امپارٹنٹ مسئلے ہیں اور خاص طور پہ جو اس دلی کی حکومت کے ساتھ ہیں, میں اچھے طریقے سے وہ کاز پلیڈ کروں اور ان مسئلوں کو حل کروانے کی کوشش کروں. خاص طور پہ جو بارڈر روڈز آرگنائزیشن ہے, بیکن جو ہے, جو کچھ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آنریبل ڈیفنس منسٹر سے ملوں اور ان کو گراؤنڈ کی سچویشن کے متعلق بتاؤں. یہ میری پریارٹیز میں شامل ہے. جب آپ حلف لے رہے تھے, میں نے بھی دیکھا آپ نے اردو زبان میں حلف لیا, اور تو کیا احساسات تھے؟ آپ نے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہی یہاں پر, کیا اتنی حمایت کی عوام سے؟ امیدیں تھیں, توقعات تھیں, جتنا پیار ملا, جتنی محبت ملی, وہ تمام جذبات کیسے تھے؟ نہیں, واقعی لوگوں نے بڑی محبت کی, بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیے. اتنی میں خود توقع نہیں کر سکتا تھا. اور میں ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھ سے. تو میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کی جو خواہشات ہیں ان پہ پورا اتروں. یہ میرا فرض ہے اور اس فرض کو پورا کرنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. تبدیلیاں ہوئی ہیں ملک میں, نئی سرکار بنی ہے, جموں کشمیر میں بھی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. جس طریقے سے الیکشنز کی سگبراہٹ ہے, ووٹر لسٹ فائنل کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم خود شری نگر گئے تھے. وزیر داخلہ امت شاہ بار بار کہتے رہے ہیں پہلے الیکشن اور پھر اس کے بعد ریاست کا درجہ بحال ہوگا. نہیں, الیکشن تو چونکہ پرائم منسٹر نے سری نگر میں کہا ہے تو اس کے بعد ہمیں الیکشن نہ ہونے کے بارے میں کوئی خدشہ نہیں ہے. اب تو ڈیفینیٹلی الیکشن ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اگست کے مہینے میں اس کی ابتدائی کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور یہ ان کو ویسے بھی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے سپٹمبر تک کمپلیٹ کرنا ہے. تو الیکشن تو ہوگا. الیکشن صاف ستھرا الیکشن ہونا جموں کشمیر میں بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد میں اسٹیٹ دی جائے, وہ پہلے بھی دی جا سکتی ہے. اور اگر یہ پہلے اسٹیٹ کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے, بی جے پی کے لیے بھی بہتر ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ پہلے اسٹیٹ کا اعلان کیوں ہونا چاہیے, پہلے اعلان ہونا چاہیے, کیونکہ کافی لوگوں نے سفر کیا پچھلے 5-6 سال میں. آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں اور اپوزیشن اور حزب اقتدار کے بیچ میں جو کشمکش, رسہ کشی اور موضوعات کو اٹھانے کی جو تمام چیزیں چلتی ہیں, جیسے اسپیکر کا ایشو چل رہا ہے, لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آج کا دن ہے. 1975 میں آج ہی کے دن ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی. ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے, ایکس پر کہا گیا ہے
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا گیا ہے کہ آج کا دن کالا دن ہے. نہیں، اب بی جے پی اس کو کالا دن کہہ رہی ہے، وہ پہلے بھی کہتے ہیں رہے ہیں، لیکن اب جو کل تاریخ لکھے گا ہندوستان کے حالات کی، تو بی جے پی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ کانگریس کو اس میں ملوث کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کالا دن لایا، تو کہیں ان کے بارے میں بھی یہ نہ لکھا جائے کہ انہوں نے بھی ایسی چیزیں کی. ان کو کیئرفل رہنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ نہیں، میں ملک اور جموں کشمیر سمیت ہر چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا آپ 5 اگست 2019 کے فیصلے سے ناراض ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک 5 اگست 2019 کا فیصلہ ہے، اس سے میرے ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. وہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ ایک فل فلیج اسٹیٹ کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کیا جائے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. تو ظاہر ہے کہ لوگ یہ فیصلہ پسند نہیں کر سکتے، اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اور بی جے پی کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہوگا. کرگل ہو، لداخ ہو، جموں ہو یا کشمیر ہو، اس میں ہر جگہ بی جے پی نے اس کے بعد کچھ گین نہیں کیا. میرا آخری سوال، وزیر اعظم نے کل تمام اپوزیشن کو نصیحت دی کہ وہ ڈرامہ اور شور شرابہ ہنگامے سے پرہیز کریں، ایک مثبت رول ادا کریں. نہیں، دیکھیں، وہ تو ملک کے وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تالیاں ہمیشہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہیں. وہ موقع دیں گے تو شور شرابہ ہوگا، اگر وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایشو نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ چیزیں دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کا اپنا اپنا رول ہے. جہاں ہمیں لوگوں نے کہا ہے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، میرٹس پہ کوئی چیزیں جو ہیں، جمہوریت کے مطابق یہ ملک چلے، ڈیموکریسی رہے، سب کچھ رہے، تو نہ رہے جہاں، تو وہاں ہمارا فرض ہے ظلم کے خلاف. آپ موقع دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کل تو جو ہمارا دستور ہے، جو سنویدھان ہے، اس کی پوری کاپی لے کر حلف لیے گئے ہیں. اور میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی خدشات ہوں یا ایسی چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو اپوزیشن نے آواز اٹھانی ہے. ہمیں بھیجا ہی اسی لیے ہے پارلیمنٹ میں. تو کوئی خوشی سے تو نہیں ہنگامہ کرنا چاہتا. کچھ جب ایشوز ہوتے ہیں تو پھر ایسی نوبت آتی ہے. بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ تھے میاں الطاف احمد صاحب، جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر حزب اقتدار، بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی سرکار ان کو موقع دے گی، اپوزیشن کو موضوع اور مدعے اٹھانے کا موقع دے گی، تو وہ ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ عوام نے انہیں اسی لیے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. کیمرہ مین سنجیو ورما کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی.